اعتکاف کی فضیلت اور اس کی اقسام۔ اعتکاف خود کو خواہشات نفسانی اور خواہشات دنیاوی سے اپنے آپ کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھ جانے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف نافلہ ہے۔ اعتکاف واجب تب ہوتا ہے جب بندہ نظر مانے کہ میں فلاں بیماری سے بہتر ہو گیا یا فلاں مصیبت سے مجھے رہائی مل گئی تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف واجب کی مدت 1، 2 یا 3 دن اور راتیں ہیں۔ اس میں روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزہ کے یہ اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ وہ ہے کہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، اور علی الکفایہ یہ ہے کہ جو پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص اگر اعتکاف کر لے تو پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی نہ کرے تو پھر اس کا گناہ بھی پورے محلے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ علی الکفایہ کا مطلب ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ 20ویں روزے کی افطاری سے لے کے ماہ شوال کا چاند طلوع ہونے تک درمیانی جو عشرہ ہے، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی اعتکاف نافلہ ہے، اور اس کے لیے کوئی مدت شرط نہیں ہے، اور روزہ بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں اور کہہ دیں نویت سنت الاعتکاف تو آپ کا اعتکاف ہو جائے گا، اسی وقت سے اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ جتنا وقت بھی آپ کا مسجد میں گزرے گا وہ سارے کا سارا اعتکاف میں ہوگا، اور آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کے ثواب کے متعلق آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اسے 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کا اور جہنم کا فاصلہ 2 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، جو ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کی چوڑائی ہے۔ اتنی 2 خندقیں اس شخص کے اور جہنم کے درمیان رکھ دی جاتی ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے۔ اور اعتکاف میں ثواب کثرت سے ہے، کیونکہ اس میں باجماعت نماز ہوتی ہے، اور اس میں نماز تراویح بھی جماعت کے ساتھ، اور اس میں بالخصوص شب قدر بھی آخری عشرے میں یقیناً معتکف کو مل جاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے جو ایک معتکف کو ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اعتکاف انبیاء سے چلتا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے بھی اعتکاف کیا ہے۔ غار حرا میں جبل نور پہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن اور راتوں کے لیے بیٹھ جانا وہ بھی اعتکاف ہے۔ آپ غار حرا میں بیٹھتے، سیدھا بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے، وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، تو وہاں بیٹھتے اعتکاف کرتے، تو اسی اعتکاف میں وہاں بیٹھنے کے اسی عمل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی وحی کا نزول فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ جو پہلی وحی ہے یہ غار حرا میں نازل ہوئی۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 رات اور 40 دن کا اعتکاف کیا تو انہیں بھی تورات عطا فرمائی گئی، اور انجیل میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی
40 راتوں کا اور 40 دن کا اعتکاف کیا تو انہیں انجیل عطا فرمائی گئی۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید برہان رشید ماہ رمضان المبارک آخری عشرہ اور شب قدر میں نازل ہوا، تو شب قدر بھی یقیناً آخری عشرے میں ہے، تو معتکف کو شب قدر بھی ضرور ملتی ہے۔ یعنی آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے شب قدر رکھی اور شب قدر میں قرآن مجید کا نزول فرمایا، تو گویا یہ جو آخری عشرہ ہے جس میں آج مومن اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کرتا ہے، تو اس اعتکاف کی رحمت میں، برکت میں وہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اپنے رب کا بڑا فضل حاصل کر لیتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔